بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لولی پیپل ریکلیم یور لیجنڈس کے ساتھ ظفر اقبال آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے پاس آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک محترم اور ایک بہت جانا پہچانا نام، جو کہ سماجی دنیا کا بہت جانا پہچانا نام ہے، اور جنہوں نے سوشل ورک میں ایک اپنا بہت بڑا نام کمایا اور اس کے علاوہ لوگوں کے لیے بھی موٹیویشن کا سبب بنی، مسز صبیحہ شاہ. میں نے تو یہ چھوٹا سا تعارف کرایا مسز صبیحہ شاہ کا، لیکن مسز صبیحہ شاہ جو ہے وہ اپنا مکمل تعارف کروائیں گی اپنے پورے نام کے ساتھ، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ، بلکہ میں نے تو پڑھا بھی ہے ان کے بارے میں، جب پرانی تحریریں میں پڑھتا ہوں تو اس میں آپ کا نام صبیحہ غنی لکھا ہوتا ہے، اور ابھی آپ کا نام جو ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں تو وہ صبیحہ شاہ ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ تھوڑا سا شیئر کیجئے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور بہت خوشی ہوئی آج کے اس فورم کے ساتھ جو ہے آ کر. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لازمی بات ہے کہ صبیحہ غنی میرے والد صاحب کے نام سے میں بہت مشہور و معروف تھی، اور ابھی بھی میرے نام کے ساتھ میرے سارے سرٹیفکیٹ میں وہ نام موجود ہے. اور اس کے بعد شادی کے بعد لازمی بات ہے کہ جو ایک کلچرلی نارمس ہوتے ہیں تو وہ نام چینج ہو کر شاہ ہو گیا. تو اب میں، لیکن آج بھی لوگ مجھے صبیحہ غنی کے نام سے بھی پہچانتے ہیں. گریٹ گریٹ. اچھا، تو یہ چینج جو آیا، یہ چینج جو تھا یہ شادی کے بعد یہ نام کا آپ کا چینج آیا. اچھا، آپ زیادہ مطلب یہ کویسچن کچھ تھوڑا سا عجیب سا ہے، لیکن زیادہ آپ کس سر نیم کے ساتھ جو ہے وہ پراؤڈ فیل کرتی ہیں یا کمفرٹیبل لگتا ہے؟ اور کئی ملاقات ہوتی ہے لوگوں کی تو وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں آپ سے صبیحہ غنی کے نام سے، اس وقت کیا فیل ہوتا ہے، یا صبیحہ شاہ کے نام سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں کیا فیل ہوتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بائی بورن تو میرے نام کے ساتھ میرے فادر کا نام ہی ہے. میں اس کو پراؤڈ کرتی ہوں کیونکہ میں نے انہی سے بہت کچھ لرن کیا، انہی سے بہت کچھ سیکھا. اور آج بھی میں اس بات پہ پراؤڈ کرتی ہوں کہ جو ہے میرے ساری سرٹیفکیٹس میں صبیحہ غنی ہی موجود ہے. اور لازمی بات ہے کہ جب میرے نام کے ساتھ شاہ کا اضافہ ہوا، جب میں نے دونوں ناموں کے سینونیم تلاش کیے تو ایک ہی جیسے لگے مجھے، غنی اور شاہ. ٹھیک ہے، تو غنی بھی سخی کے معنی میں آتا ہے اور شاہ بادشاہ کے معنی میں آتا ہے. تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ میرے نام کے ساتھ بڑے اچھے لفظ لگ گئے. تو میں بڑی کمفرٹیبل ہوں، اس نام کے ساتھ بھی کمفرٹیبل تھی اور اس نام کے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہوں. ٹھیک. اچھا صبیحہ آپا، ہم کیونکہ جب صبیحہ آپا سے انٹریکشن کرتے ہیں تو ہم عام طور پر صبیحہ آپا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو مسز صبیحہ شاہ مجھے تھوڑا زیادہ فارمل لگ رہا ہے. تو میں اگر انفارمل رہتے ہوئے جو ہمارا ایک انداز ہے اسی انداز سے بات کریں گے تاکہ آپ کو بھی آپ بھی کمفرٹیبل رہیں یہ انٹرویو سنتے ہوئے. صبیحہ آپا، آپ کی جب ہم لائف کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کا جو فالو اپ جیسے کہیں گے ایک طرح سے، وہ تو آپ کا ایک، آپ کی گود کا ایک بچہ ہے جس کا نام ہے ویمن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن پاکستان. لیکن اس سے پہلے کی جو آپ کی ایک سٹوری رہی ہے، 2004 سے تو ہم جانتے ہیں جو آپ ورکنگ کرتی آ رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے سے آپ نے کہاں سے کمیونٹی میں ورک کرنا شروع کیا، اور WDFE تک پہنچتے پہنچتے آپ نے وہ کون کون سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ جس کا سامنا آپ کو ہوا، اور جو اس وقت ہماری یوتھ کے لیے بھی، ہماری خواتین کے لیے بھی، اور ہماری دوسری کمیونٹی کے لوگوں کے لیے موٹیویشن بن سکے؟ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 70s کے لاسٹ سے میں اسٹوڈنٹ تھی، اس وقت پڑھ رہی تھی. ہماری اپنی ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، کچی ویمن اسٹوڈنٹ فیڈریشن. تو اس میں خواتین کی ونگ کی پریزیڈنٹ انچارج بن گئی تھی، کنوینر بن گئی تھی. پھر اس کے ساتھ میں نے بہت کام کیا. اسی دوران میں LCDP میں، لیاری کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں مجھے آنے کا اتفاق ہوا، اور اتفاق سے اس کی جو پریزیڈنٹ تھے میرے ابو کے بہت ہی قریبی دوست تھے، ہاشم احمد صاحب. اچھا. تو پھر وہاں پر میں نے خواتین کے اس میں کام کرتے کرتے میری بہت لرننگ ہوئی، اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے بھی اور اس سے بھی. تو یہ لرننگ کے ساتھ ساتھ چونکہ میرا اپنا ایجوکیشن رہتا تھا، پھر میں ایز اے ٹیچر ایک اسکول میں کام کرنے لگی. ساتھ ساتھ جو ہے میری MA میں کر رہی تھی پولیٹیکل سائنس میں، تو یونیورسٹی جاتی تھی. تو ساتھ ساتھ میں نے بہت سارے کاموں کو ایک ساتھ کیا ہوا تھا. تو کچھ عرصے کے لیے تھوڑا سا بیچ میں جو ہے وہ رکاوٹ آ گئی تھی کہ جس دوران میں اپنی پروفیشنل
لائف میں بھی شامل ہو چکی تھی، اور اس دوران میں ان ساری چیزوں کو لیتے ہوئے، لیکن میری اس دوران میں بھی میرا سوشل ورک میرے ساتھ ساتھ تھا. چلتا رہا. پھر میں نے جو سب سے جو مطلب امپورٹنٹ کام کیا وہ تھا یونیفارم کی دکان، جو ایک اسکیم تھی جو انکم جنریشن کی تھی، جو میں نے 88 میں لیاری پروجیکٹ کے ساتھ شروع کی تھی. اچھا. اور وہ میری زندگی کا مائل اسٹون تھا، پہلا مائل اسٹون تھا. ایز این انٹرپرینور آپ سامنے یس، ایز اے انٹرپرینور بھی، اور ایز اے جو ہے ایک مطلب جو ہے سکسیزفل ایک آپ کی پلان تھا جس کو لے کر جب میں چلی تھی تو مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا کامیاب ہوگا. لیکن وہ اتنا کامیاب ہوا ماشاء اللہ کہ اس پر پیپر پڑے گئے. اور اس کے لیے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے اکثر جب آتے تھے، بلکہ ہمارے جو پریزیڈنٹ رہے ہیں پچھلے جو ہے ممنون حسین صاحب، وہ بھی اس زمانے میں ایڈوائزر تھے 90s کے اس میں، تو وہ آئے تھے اور بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے لوگوں کو یہ تک میسج دیا کہ آرگنائزیشن میں، این جی اوز میں، انکم جنریشن میں جو سسٹینیبلٹی کا عنصر ہوتا ہے وہ آپ یہاں سے سیکھیں. تو یہ ایک بہت اچھی اسکیم تھی. اس کو دیکھ کر بہت ساری شاپس کھل گئی اس علاقے میں، تو میں اس کو اپنی کامیابی کہتی ہوں. میں اچھا، اسے آپ خود چلاتی تھیں؟ جی میں خود چلاتی تھی، اور میرے ساتھ موسی صاحب اسی اسکیم میں ہوتے تھے جو بعد میں میرے شوہر بنے. تو عبدالرحیم موسی صاحب جو ایک بہت بڑا نام ہے، میڈیا کا بھی بہت بڑا نام ہے، اور اس کے علاوہ ایک جو سوشل لائف ہے اس میں بھی وہ پوری دنیا تقریباً ان کو جانتی ہے. کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کہیں کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو جب دیکھتے ہیں اور موسی صاحب بیٹھے ہوئے اور وہاں سے کوئی ایک نیا، ہمارے لیے ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو کہ نیا ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں وہ موسی صاحب کو پہچانتے ہوئے آ جاتا ہے. تو سید عبدالرحیم موسی صاحب جو ہیں وہ صبیحہ آپا کے ہسبینڈ ہیں. جی آپ ہم دونوں نے مل کر یہ اسکیم شروع کی تھی، اور بالکل چھوٹے پیمانے سے کی تھی. تو میں لوگوں سے، جیسا آپ یوتھ کی بات کریں، میں سارے لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پلاننگ ہے، آپ انیشیٹر ہیں، آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ڈیڈیکیشن ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از اے ول دیر از اے وے. ایگزیکٹلی، ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. ہے نا؟ بالکل. تو اگر ول موجود ہے تو راستے بھی بنتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ 5000 سے کام شروع کیا تھا، اور اس طرح سے کیا تھا کہ یونیفارم کے لیے جا کر اسکولوں سے موٹیویشنل، چونکہ اتنی لرننگ ہو گئی تھی کہ موٹیویشن بڑا اچھا تھا، تو لوگوں سے جب بات کرتے تھے تو لوگ آ جاتے تھے. تقریباً 150 اسکول ہو گئے تھے ہمارے پاس. اور سب وہ لیاری کے تھے؟ لیاری کے بھی تھے، کچھ باہر سے بھی آ رہے تھے میرے پاس، ان کو ہم ڈلیوری بھی دیتے تھے. کس نام سے تھا آپ کا برانڈ؟ ڈیسنٹ گارمنٹ. ڈیسنٹ گارمنٹس کے نام سے. تو ابھی وہ موجود ہے؟ ابھی ریسنٹلی میں نے، میرے پاس وہ نام تو موجود ہے لیکن وہ شاپ ابھی ریسنٹلی اسی سال میں نے ابھی 2 مہینے پہلے بند کی ہے. چونکہ حالات کی وجہ سے بہت زیادہ فرق پڑا تھا لیکن میں نے چھوڑا نہیں تھا. لیکن اس اسکیم کی جو سب سے مین چیز میں آپ کو بتاؤں وہ یہ تھی کہ چونکہ میں خواتین کے کاز کے لیے کام کر رہی تھی، اور میں نے کہیں پر بھی اس کاز کو، جو میری ہابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو میری ہابی کا ایسا تھا کہ میں خواتین کے ایشوز کے لیے کام کرتی ہوں، اس میں نے خواتین کو ہی ایز اے جو ہے وہ اس میں لیا کہ لیبر کے طور پر بھی وہیں تھی. جی ہر چیز میں خواتین تھی. تقریباً 50 کے قریب خواتین تھیں جو گھروں پر لے جاتی تھیں. اور پھر میں نے مرد بھی رکھے تھے، لیکن وہ بڑی بات ہوتی تھی کہ وہ سب جو تھے وہ ایز اے سیلز مین گرلز ہوتی تھیں. پھر وہ شاپ بھی میں نے بالکل مین روڈ پر کھلوائی تو لوگ بڑے حیران تھے. ساتھ ساتھ پھر میں نے فرسٹ وومن بینک کے لیے جو ہے اس کی برانچ کھلوائی وہیں پر برابر میں 90s میں 99 میں 91 میں. تو یہ وہ سب کامیابیاں تھیں جنہوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا. یعنی صبیحہ آپا نے جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر کہتے ہیں نا بزنس مین یا سیلز مین، اس کو ہم جو ہے وہ جو سیلز پرسن کا یا بزنس پرسن کا ایک کانسیپٹ تھا وہ آپا نے وہاں پر جو ہے ہاں. اور مقصد یہ بھی تھا کہ خواتین اگر وہاں سے خود بھی انیشیٹو لینا چاہتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز کی کہ انٹیگریٹڈ اپروچ کو ہم نے اپنایا کہ انہی خواتین کو ہم نے اسی LCDP کے اندر لیگل ایڈ
تو Right. فیملی پلاننگ، Right. تو نان فارمل ایجوکیشن، Right. یعنی اتنا انٹیگریٹ کیا کہ ہمارے پاس خواتین کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا. اور ایک مکمل پرسنالٹی کے شکل میں جو ہے وہ جی خواتین بالکل سامنے آنے خواتین لگی. سامنے آئیں. اب یہ ہوتا تھا کہ پھر وہ کسی بھی ایشو کے بہانے آتی تھی تو ہم اس کو دوسری اسکیم کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیتے تھے. Right. تو یہ ہماری کامیابی ہوئی کہ وہاں پر جہاں خواتین بالکل نہیں آتی تھی جی. وہاں ڈیلی میں 500-600 خواتین کا ڈیلی آنا جانا اچھا. رہتا تھا. یہ میں آپ کو لیاری کی وہ شکل دکھا رہی ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ لیاری بڑا وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر جو ہے مطلب کوئی عجیب و غریب قسم کے لوگ رہتے. میں اس کی آپ کو یہ شکل دکھا رہی ہوں 90s کی. اصل جو روشن چہرہ تھا وہ جی دکھا دیا. 90s کا. جب اکرم خاتون کو ملائی تھی فرسٹ وومن بینک جی، کی جو جی. پہلی پریزیڈنٹ جی. تھی تو میں نے ان سے جب کہا کہ آپ آ کے لیاری برانچ کھولیں. جی. جب وہ آئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سبیہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تو وہی ایسا ہی علاقہ ہے جیسے شہر کے باقی علاقے ہوتے. تو لوگوں نے مجھے اتنا ڈرایا ہوا کیوں تھا؟ مطلب لوگوں نے بڑے ذہن میں ان کے مسکنسیپشنس بالکل. کیے ہوئے تھے. پھر جب وہ آئیں پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں مجھے آپ ہی دلا دیں صحیح. جگہ. پھر صحیح. انہوں نے LCDP میں ہی کھولا وہ بینک. جی. اور میرے خیال میں ابھی 5-6 سال پہلے تک وہ بینک ہمارے پاس تھا. جی. جب لیاری کے بے انتہا حالات خراب ہو گئے تو پھر تب وہ بھی ہم نے اس کو دوبارہ اچھا. بلا لیا تھا. پھر اس کے بعد تو پھر وہ پرماننٹ حالات اس قدر کنٹرول تو سے وہ باہر ہو گئے ہاں، کہ sustainable ہاں پھر وہ نہیں تھا ہاں وہاں. بالکل وہ سارے اکاؤنٹس چلے گئے سب کچھ. Right. تو پھر وہ بینک چلا گیا ہمارے ہاتھ سے. لیکن اس وقت تو کوئی بھی چیز کنٹرول میں نہیں تھی. ٹھیک. لیکن پھر بھی جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں آج بھی وہ خواتین دور دور سے مجھے فون کرتی ہیں. اور میں ابھی لیاری سے تھوڑا سا نوآباد کی طرف بھی آئی ہوں, ماری پور کی طرف آئی ہوں, اور اچھا. بلدیا جو یہ سارے سینٹر جی. چل رہے ہیں ہمارے. اور تھوڑا لیاری میں چونکہ حالات بہت جی. خراب تھے وہاں بیٹھنا بہت مشکل تھا. عزم نوجوان ایک آپ کا جی بہت بڑا کامیاب پروگرام ہے. چل رہا عزم نوجوان بہت بڑا پروگرام ہے. نوآباد یوتھ سینٹر کے نام سے بھی. BBS ہمارا ایک بہت بڑا جی. پروگرام ہے. مطلب ہمارے ماشاءاللہ پیس کے حوالے سے ہمیں بہت سارے پروگرام ملے. کمیونٹی پیس بیٹھک آپ جی نے کمیونٹی پروگرام پیس کیا. بیٹھک, ویمن فار پیس, Great. اور یہ سارے وہ پروگرام تھے جس میں ہم نے لیڈیز ڈھابا بھی بنایا لیڈیز ہوا ہے جو ڈھابا ہمارا بھی ایک بنا. بہت بڑی جو ہے فیمس نام ہے. ایک بہت انٹرنیشنلی فیم رکھتا ہے لیڈیز ڈھابا. اور اس کے علاوہ جو کافی سارے ایسے شعبے ہیں جو لیڈیز ڈھابے سے نکلے ہیں اور خواتین نے اسے بہت فائدہ اٹھایا ہے. اور آپ دیکھیے گا لیڈیز ڈھابا کا ایک چینل بھی ہے, آپ لیڈیز ڈھابا کے چینل پہ جائیے گا, اس کو سبسکرائب کیجیے گا. اس میں بھی آپ کو کافی ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ جو آپ کی زندگی میں آپ کے بہت کام آ سکتی ہیں. میں خواتین کے لیے ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ دیکھیں میرے پینل پر بہت سارے سکسیزفل پروگرام ہیں. میں نے جب ریسنٹ کا انیشیٹو لیا وہ بے انتہا کامیاب گیا. اتنا کامیاب گیا کہ ریپلیکیٹ کیا گیا. جی. اس کو بہت لوگوں نے ریپلیکیٹ کیا. مجھے اس سے کبھی بھی ڈر اور خوف نہیں لگا. جی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ کسی بھی چیز کے فاؤنڈر ہوتے ہیں جی. اور اس کو کوئی ریپلیکیٹ کرتا ہے تو فاؤنڈر آپ ہی رہتے ہیں. بالکل وہ ٹھیک ہے. چراغ سے سے جلتا ہے. چراغ جلتا ہے. ابھی لیڈیز ڈھابا جب میں نے اسٹارٹ کیا ماشاء اللہ سے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے فیمس رہا. کیونکہ اس کے بعد ہم نے کافی سارے نام سنے جس میں گرلز کیفے تھا اور گرلز ڈھابا تھا اور گرلز وہ تھا ایک جیسے کہتے ہیں نا بیٹھک. اس طرح کے بھی بہت سارے نام سنے, خواتین کی بیٹھک کے نام سنے. لیکن جو پہلا ایک جی بالکل جیسے کہتے ہیں نا سنگ میل جو تھا وہ لیڈیز ڈھابا کے نام اچھا. سے اس کے علاوہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ میرے اوپر اللہ کی کچھ خاص عنایات رہی ہیں کہ میں نے جو بھی کام شروع کیے ہیں. جیسے ویمن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن میں نے 2004 میں جی اس کی فاؤنڈر ہوں میں. تو اس آرگنائزیشن کو کھولنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ میں تھوڑا سا اپنی جو ہے پرسنل لیول پر کچھ اور لوگوں کو بھی شامل کروں, شہر کے کچھ لائک مائنڈڈ لوگوں کو. اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو آبجیکٹیو وائز LCDP کے ساتھ میچ نہیں کرتے تھے تو ان کو میں اپنے فورم سے کر سکوں. تو ماشاء اللہ اللہ نے اس میں اتنی کامیابی دی کہ 2004 کوئی لمبا عرصہ نہیں ہے, 15 سال ہوئے ہیں. چل رہا ہے 15 سال ہوئے ہیں. اور لوگوں نے مجھے بہت منع کیا تھا کہ آپ نہیں کر پاؤ گی, لیکن میں نے ایک ارادہ کیا تھا. اور وہ کہتے ہیں انسان کے ارادے کو پہاڑ بھی نہیں توڑ سکتا. بالکل وہ کہتے ہیں قافلہ بڑھتا وہ کہتے ہیں کہ لوگ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. تو اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ مستقل مزاجی سے کام لیں. یعنی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اگر آپ بیچ میں سے اس کو توڑ کے کوئی اور شروع کرتے ہیں پھر بیچ میں توڑ کے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن
بہت سارے چیلنجز کے باوجود، بہت ساری مشکلات کے باوجود، کیونکہ ایک عورت ہونے کے ناطے میں نے بھی بہت ساری مشکلات برداشت کی. آپ کی بالکل اس مثال پر جو ہے آپ پر وہ مثال بہت فٹ آتی ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو کریڈٹ جو جاتا ہے وہ سارے کا سارا WDFP کو جا رہا ہوتا ہے کہ جتنا بھی کام ہوا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو شاید ایز این انٹرنی انہوں نے جو ہے آپ کے پاس کام کیا اور ماشاءاللہ سے آج وہ اپنے پروجیکٹ چلا رہے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. اچھا صبیحہ آپا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو ہم نے پوچھنا تھا یہ کویسچن کہ آپ کی وہ کون سی ایسی پرسنلی ایک اچیومنٹ ہے جس پہ آپ فیل کرتی ہیں کہ میں یہ اس پہ پراؤڈ فیل کرتی ہوں؟ میری جو اچیومنٹ ہے وہ WDFP ہے. اچھا ہاں WDFP میری وہ اچیومنٹ ہے کہ جس پہ واقعی میں پراؤڈ لاڈلا کرتی بچہ ہوں. آپ کا میرا لاڈلا بچہ. حالانکہ ڈیسنٹ گارمنٹ جو ہے اس کو میں کہتی ہوں کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ میرا بچہ ہے، میرا چائلڈ جو ہے نا وہ اسٹارٹ اس پہ لیا کیونکہ اسی نے تو مجھے چلنا سکھا دیا نا. حالانکہ جس وقت میں نے ڈیسنٹ کو لیا تھا اس وقت مجھے خود اتنا بزنس کا کوئی پتہ نہیں تھا، پر شاید میں ایسی کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہوں جس میں جینیٹکلی جو ہے وہ آپ کے پاس چیزیں موجود ہوتی ہیں اور پھر وہ ساتھ ساتھ جو ہے تو انیشیٹو تو میرا ڈیسنٹ ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر WDFP نے ماشاءاللہ جو ہے وہ میری ایک مطلب اتنا فلورش ساری چیزوں کو کیا. لیڈیز ڈھابا بھی اسی کی ایک پہچان ہے. پھر WDFP کی پے در پہ کامیابیاں، اتنے پروجیکٹس، اتنی چیزیں. میں کہتی ہوں کہ شاید یہ جو نام ہے جس کے نام کے ساتھ ویمن لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہی اصل آپ کا پراؤڈ ہے. وہ اصل پراؤڈ ہے میرا کہ اس نے مجھے جو ہے نا شاید تو میرے نام کے ساتھ 8 مارچ بھی لگتا ہے تو وہ بھی میرے لیے تاریخ جو ہے پیدائش بھی تو وہ بھی میرے لیے شاید بہت ہی لکی ڈے ہے. وہ شعر ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے. تو وہ شاید کبھی کبھی کچھ ڈیز اور کچھ نام جو ہوتے ہیں وہ آپ کے نام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اتنا جڑ جاتے ہیں کہ شاید وہ آپ کا لکی نمبر بھی بن جاتے ہیں. تو بس یہی بات ہے کہ کچھ چیزیں میرے نام کے ساتھ ایسی جڑ گئی ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ ہمیشہ اس کا باعث بنے، لوگوں کے لیے بھی لگ کا باعث بنے، نہ صرف میرے لیے بلکہ میں تو ہمیشہ چاہتی ہوں کہ ہماری جتنی بھی خواتین ہیں جو مطلب نیگلیکٹڈ وہ کہتے ہیں نا جس کو ہم ویمن مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے، اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ ان میں اتنی کم از کم کانفیڈینس بلڈنگ آ جائے، وہ اتنی اچھی طرح اپنے ایشوز کو پہچاننے لگیں کہ وہ نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں، وہ پازیٹیوٹی سے بھی پازیٹیو نکالیں. یس میں چاہتی ہوں ہمیشہ کو خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نیگیٹو مائنڈ بہت رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ وہ چونکہ ان کو وہ مواقع نہیں ملے اور وہ گھروں میں فارغ بیٹھی رہیں، جیسے مطلب ان کو وہ چیزیں نہیں ملی کیپیسٹی بلڈنگ کی، شاید اس نے ان کے اندر نیگیٹیوٹی کو بہت زیادہ خالی دماغ کہتے ہیں شیطان کا گھر ہوتا ہے. لیکن دیکھیں جہاں ہم جیسی خواتین موجود ہیں وہ 1 منٹ بھی فارغ نہیں بیٹھتی ہیں، تو ہم ہر وقت سوچتے ہیں کہ ہم کون سا ایسا کام کریں جس سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جائے. اچھا آپ یہ بتائیے گا آپا کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی جیسے آپ نے شیئرنگ کی اپنے والد کے حوالے سے، پھر ہسبینڈ کے حوالے سے، کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ کی جو کامیابی ہے، ہم یہاں اس کو الٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کی جو کامیابی ہے اس میں آپ کو مرد کا کتنا سپورٹ رہا ایز اے فادر؟ میری کامیابی کے پیچھے 2 مردوں کا ہاتھ ہے. ایک میرے فادر کا، اور یہ اللہ کا شکر ہے، بہت میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے فادر بھی بہت پروگریسو تھے، ٹھیک ہے، میرے ہسبینڈ بھی بہت پروگریسو ہے، تو میرے والد نے بھی میرا بہت ساتھ دیا اور میری ہر چیز میں جو ہے وہ لاسٹ تک چاہتے تھے کہ میں پڑھوں لکھوں اور ایک اچھی سوسائٹی میں موو کروں. میرے ہسبینڈ بھی جو ہے وہ ہر چیز میں میرے بڑے اچھے سپورٹر ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب عورت کو شوہر سپورٹر کے طور پر مل جائے تو پھر میرے خیال پہ اس کے اوپر اٹھنے والی ہر انگلی خود بخود نیچے ہو جاتی ہے. حقیقت ہے. اصل جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یہی جو ایک بیک آپ کو ملتی ہے، فادر کی بیک ہے ایک بیٹی کو یا ہسبینڈ کی بیک ہے اپنی وائف کو، تو اس سے اس کو ایک یہ حوصلہ مل جاتا ہے کہ ہاں کیونکہ میرے گھر کے اندر سے مجھے ایک ایسا ماحول مل رہا ہے کہ مجھ پر میرے گھر والے بھروسہ کر رہے ہیں.
تو پھر اگر باہر سے اگر کوئی انگلی اٹھتی بھی ہے اب دیکھیں تو نا، وہ- میں نے بالکل، میں نے جب مطلب بہت ساری جگہوں پر میں باہر بھی گئی ہوں، اکیلی بھی گئی ہوں، جی دنیا کے بہت سارے ممالک دیکھے. تو پہلے یہ تھا کہ جب میں شادی سے پہلے جاتی تھی تو ذرا تھوڑی سی فیملی میں یا خاندان والوں چمی کی گوئیاں تھوڑی ہوتی سی تھیں. ہاں ہوتی تھی. لیکن جب شادی کے بعد میں نے جانا شروع کیا، اور تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کو میں ایک جواب دیتی ہوں کہ بھئی میرے ہسبینڈ کو کوئی اعتراض نہیں. ہاں، تو تو پھر وہ آپ لوگوں کی آٹومیٹکلی، اب وہ چونکہ وہ شاید ہیبیچول بھی ہو گئے ہیں مجھے دیکھ دیکھ کر کہ میں اسی طرح کی ہوں. جی اور میری چونکہ جس طرح کی پرورش ہوئی ہے شروع جی سے لے جی کر آخر تک، تو میں شاید بہت بولڈ بھی رہی ہوں. جی اور چونکہ وہ مجھے ماحول بھی ایسا ملا کہ اس نے میری طبیعت میں جو ہے نا بہت زیادہ بولڈنس بھی پیدا کر دی، لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی سکھایا. تو یہ ہے اور کہ وہ باقی لوگوں کے لیے بھی اسٹرینتھ بنی پھر باقی اس لوگوں طرح کے سے. لیے موٹیویشن بھی سکھایا کہ میں اب جی. بچیاں جو بھی باقی ہیں، جی. میں ان کی امی سے، ان سے فادر سے بات کر کے ان کے لیے بھی راستے بناتی ہوں کہ نہیں آپ اور ان کو جانے دیں. بچیاں ناظرین بہت خوش ہوتی ہیں، خواتین بہت خوش ہوتی ہیں جب وہ ویمن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن پاکستان کے جب کوئی پروجیکٹ کرتی ہیں، کوئی جاب وغیرہ کے لیے آتی ہیں یا کچھ سیکھنے کے لیے آتی ہیں، تو ان کو بڑی خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ ان کے گھر والے اس اطمینان پہ ہوتے ہیں کہ جہاں وہ بھیج رہے ہیں اپنی بچیوں کو، وہاں پر جو وہاں کی سربراہ ہیں، وہاں کی جو رہبر ہیں وہ بھی ایک خاتون ہے. تو انہیں ایک وہ مامتا والا جو ایک احساس ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، کیونکہ آپا جو ہیں انہی لوگوں میں سے ہیں. بالکل. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ہاں. باہر کی کلاس سے آئی ہوئی میں ایک گراس خاتون روٹ ہے. لیول سے آئی ہوں چونکہ انہی میں سے ہوں، ہاں. تو ان کے ایشوز کو بھی بہت اچھی طرح جانتی ہوں. ایک بات جو مجھے بہت اچھی انسپائر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جہاں خواتین ہیڈ ہوتی ہیں جی وہاں پر جو ان کی نزدیک کے لوگ ہوتے ہیں، مرد ہوتے جی ہیں اسپیشلی جو ان کے انڈر میں کام کر رہے جی ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑے ایشوز پیدا کرتی ہیں. جی لیکن میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ میرے لیے میرے اسٹاف میں مرد ہیں، بہت زیادہ ہیں، جی لیڈیز بھی ہیں مرد بھی، جی لیکن میرے لیے کبھی کسی نے کوئی ایشو پیدا نہیں کیا، بلکہ جی. میرے ساتھ سارا بہت supportive اسٹاف رہے. بہت سپورٹیو ہے، میری بات کو سنتا بھی ہے اور اس کو عمل بھی کرتا ہے. اور یہ میرے لیے میرے اس کو جو ہے نا ایک اور میں مقام آگے چلی جاتی ہوں بالکل. کہ جہاں پر میں ان کے لیے پھر کچھ اور سوچنے لگتی ہوں. تو یہ بھی ایک میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. دراصل اصل جو اچیومنٹ ہے وہ یہی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں اس دور میں تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو باس ہوتا ہے وہ خود کو باس سمجھتا ہے. دے ڈونٹ فیل دیٹ دے آر ایکچولی دا لیڈرس، انہوں نے لے کر چلنا ہے ساتھ. وہ یہ نہیں سوچتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم باس ہیں، ہم نے آرڈر چلانا ہے، یہ آرڈر ہم نے دے دیا اور اس آرڈر کو اس وقت پورا ہو جانا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر میں نے کام میں تھوڑی سستی کی تو میں لیزی ہوں، لیکن اگر میرے باس نے کام میں سستی کی تو وہ تھورو ہے. تو وہ وہاں پر وہ مثال جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے. اچھا، کیونکہ کافی ہماری گفتگو جو ہے وہ فارمل ہو گئی ہے، اگر تھوڑا سا ہم ایک لائٹر موڈ کی طرف آتے ہوئے آپس سے تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں اور آپس سے یہ پوچھتے ہیں، کیونکہ ایز اے وومن جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں ویمن کے ساتھ. تو اس میں جیسے کوکنگ ہو گئی یا جیسے اس قسم کی جو چیزیں، تو کیونکہ آپ کا لیڈیز ڈھابا بھی اس وقت جو ہے وہ بہت ایکٹیولی چل رہا ہے، تو کوکنگ آپ کیا اچھا کر لیتی ہیں، کیا اچھا پکا لیتی ہیں سب سے؟ کوکنگ میں کر لیتی ہوں، اور مطلب یہ ہے کہ وہ بنا لیتی ہوں، پلاؤ بہت اچھا بنا لیتی ہوں. اچھا. ہاں. مٹن کا؟ اس کا مٹن کا بھی بنا لیتی ہوں، چکن کا بھی بنا لیتی ہوں، وائٹ پلاؤ بہت اچھا بنا لیتی ہوں. چکن وہ پائے مینلی بہت اخنی جو اچھا ہوتی ہے. بناتے، نہیں اخنی نہیں، جو وائٹ پلاؤ چل رہا اچھا. ہوتا وہ پلاؤ چا بنا لیتی ہوں. اس کے علاوہ پائے بہت جی. اچھے بنا لیتی ہوں. یا Great. مطلب میرے گھر فیملی تو لائک کرتی ہے اس کو کھانا جو ہے. ٹھیک ہے. تو ہم ناظرین، آپ یقیناً جب آپ یہ انٹرویو دیکھیں تو اس کے بعد ضرور کامنٹ کیجئے گا، اور ہم آپا سے پھر پوچھیں گے بھی، ریسیپی پوچھیں گے آپا سے کہ آپ لیڈیز ڈھابا کے چینل پر جا کر یہ ریسیپیز دیکھ بھی سکتے ہیں. ضرور. تو اس میں پلاؤ کی بھی ہم کسی دن ہم آپا کے گھر چل کے جو ہے نا وہ پلاؤ کھائیں گے بھی. ضرور بالکل، موسٹ ویلکم. اچھا آپا، لیڈیز ڈھابے کو آپ کتنا وقت دے دیتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لیڈیز ڈھابا چونکہ ہمارا ایک کمپوننٹ ہے، جی. ٹھیک ہے، اور بڑا اچھا کمپوننٹ ہے. تو ہم لوگ جب آفس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو چونکہ میں ہر وقت تو لیڈیز ڈھابا پہ جا نہیں سکتی، جی. لیکن ہر وقت اس کے لیے سوچتی ضرور ہوں. ٹھیک ہے. تو میرے جو اسٹاف ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی ہم لیڈیز ڈھابا کو لے کر بڑی سیریسلی
بہت ساری باتیں سوچ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کا یوٹیوب چینل ہم سبسکرائب کرنے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لیڈیز ڈھابا کے حوالے سے میں بہت ساری خواتین کو لے کر بہت زیادہ وہ ہوں کہ ان کو جو ہے اس ڈھابے سے اور ان اسکیموں سے فائدہ پہنچنا چاہیے. تو وہ خواتین جو کوکنگ کے حوالے سے انٹرسٹ رکھتی ہوں, وہ خواتین جو انٹرپرائز کے حوالے سے رکھتی ہوں, وہ ضرور ہمارے اس لیڈیز ڈھابا کا الگ سے فیس بک پیج موجود ہے, وہ ضرور اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کریں, اس کو لائک بھی کریں, اس کو سبسکرائب بھی کریں. اور انشاءاللہ ہم ان کے لیے بہت جلد بہت ساری چیزیں لانے جا رہے ہیں جس کو دیکھ کر وہ کافی محظوظ مزید آگے. اچھا, اس طرح کے جو انڈر سروڈ ایریاز ہیں اس میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ کسی قسم کی مدد کر دی جاتی ہے, لیکن ایک بہت بڑا کریڈٹ WDFP کو یہ بھی جاتا ہے کہ ایسے ہی علاقوں میں کوکنگ کے علاوہ یوگا خواتین کے لیے, کمپیوٹر کی کلاسز, انگلش لینگویج کی کلاسز, رائٹنگ کی کلاسز, ویڈیوگرافی فوٹوگرافی کی کلاسز ارینج کروائی جاتی ہیں. اور جس کو سیکھ کر ہمارے پاس اس وقت کافی سارے ہم دیکھتے ہیں کہ WDFP میں ایسے المنائے ہیں جو کہ جرنلزم میں کام کر رہے ہیں اور اپنے انہوں نے چینلز بھی سٹارٹ کیے ہوئے اور اپنے وہ پیجز بھی چلا رہے ہیں, بلاگس چلا رہے ہیں. تو کافی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا فائدہ لیڈیز ڈھابے کے ذریعے بھی اٹھایا جا رہا ہے. بلکہ لیڈیز ڈھابا کو میں تھوڑا فردر اور ڈیٹیل میں چلی جاؤں کہ لیڈیز ڈھابا جو ایک فری اسپیس ہے ویمن کے لیے, کہ جہاں پر نہ صرف یہ کہ وہ کوکنگ کلاسز یا کھانے پینے کے ایک ریسٹورینٹ کے حوالے سے, بلکہ وہاں ڈبو بھی کھیل سکتی ہیں, اور وہاں پر وہ سوشل اسپیس ہے جہاں بیٹھ کر سوشل ایشوز کے اوپر گفتگو, ڈسکشنز, ڈائلاگس, انٹریکشنز, اور وہاں پر وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں وہ اپنی فراغت کا کچھ وقت بہت زیادہ انجوائمنٹ کے ساتھ گزار کر اپنے آپ کو انٹرٹین کر سکتی ہیں. اچھا آپ کا فیوریٹ آرٹسٹ کون ہے؟ کس میں؟ پاکستان میں اگر آپ موویز کی بات کرتی ہیں, ڈرامہ وغیرہ کی بات کرتی ہیں. اگر اس کی بات کریں, ٹی وی فلموں کی بات کریں تو مجھے ندیم بہت, ہاں ندیم ابھی بھی موجود ہیں لیجنڈ کے طور پر, اور ان کی اداکاری میں میں نے کافی زیادہ نکھار دیکھا ہے کہ وہ اب ٹی وی آرٹسٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کتنی ان کی اس میں وزن چیزوں میں, یہ تو ہمارے وہ لیجنڈز ہیں کہ جن کی جی بالکل لیگیسی کو اور مزید آگے فالو کرنے کی ضرورت ہے جو ہے. اور خواتین میں تو ابھی میں نے بہت فلمیں وغیرہ بہت کم کر دی ہیں, ورنہ جب مطلب ہمارے اس میں دور کی جو فلمیں تھیں اس میں تو شبنم کا بھی بڑا اچھا, زیبا تھی, ٹھیک ہے, ان کا محمد علی کی فلمیں بہت مشہور تھیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد تو پھر وہ بے ہنگم دور شروع ہو گیا کہ جس کے اندر اور پھر یہ تھا کہ اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا کہ جو ہے ہم اس کو دیکھیں. ہاں البتہ یہ کہ مجھے ہم ٹی وی چینل کے ڈرامے بہت پسند ہے کہ جس کے اندر آپ کو ایشو بیسڈ چیزیں ملتی ہیں, لیکن صرف ایک کمپلین ہے کہ وہ خواتین کو نیگیٹیوٹی کی طرف مت لے جائیں, نہ اس کا کردار نیگیٹو دکھائیں. یہ کافی سارے چینلز پہ آج کل دیکھا جا رہا ہے, اور میں اکثر اس کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہوں فیس بک پر اور ٹویٹر پر, کہ کچھ جگہوں پر خواتین کا اور پیرنٹس کا جس طرح سے اس میں وہ ایک انڈرمائن کیا جا رہا ہوتا ہے ان کو, یا ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ بہت غلط ہے. تو اس میں تھوڑا سا اس پہ سوچنا چاہیے. میں سلطانہ صدیقی صاحبہ سے کہوں گا, مومنہ درائز وغیرہ سے, کہ اس پر غور کریں. اور جیو ہو گیا یا اور دوسرا ان کی ایک اور ہم کو بہت زیادہ دیکھتی ہوں, ہم کے اندر پہلے میں پی ٹی وی کی بڑی پرستار تھی کہ پی ٹی وی سے لوگ بہت موو کر گئے ہیں اب نا, تو ان کے ڈراموں, جی سلطانہ صدیقی بھی پی ٹی وی سے. ایکچولی ان کے ڈراموں میں تھوڑی سی اسٹوریز میں سملریٹی بہت زیادہ ملتی ہے, ایک ہی زیادہ ایشوز, آخر میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے اب کیا ہونے والا ہے. جی آپ کا فیوریٹ سنگر؟ میرا فیوریٹ سنگر میں جو ہے غلام علی ہے, اور آپ کا جو ہے امانت علی خان صاحب جو ہیں, ان کا وہ بڑا مشہور جو ہے مجھے بہت پسند ہے, انشاء جی کو آپ پوچھ کرو, یا ان کا وہ جو قومی نغمہ ہے جو ہے چاند میری زمین, بہت اچھا. پھر نیرہ نور کا جو ہے جذبہ دل, گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, وہ تو آپ کی لائف پر اپلائی بھی کرتا ہے نا, بہت زیادہ. اور
اس کے علاوہ صوفی آبدہ پروین، آبدہ پروین، غلام علی مجھے بہت پسند ہے، رائٹ رائٹ. اور پرانے میں میڈم نور جان اور مہناز اور آپ کی مہدی حسن سے. اچھا، گریٹ گریٹ. تو ان میں مطلب میڈم نور جہاں کی آواز کی جب بات کرتے ہیں، مہناز کی آواز کی بات کرتے ہیں، آبدہ پروین کی آواز کی بات کرتے ہیں، سب کی ایک مختلف آواز ہے. ایک وہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہی چال پہ سب چلے جا رہے ہیں. سب کا اپنا ایک انداز ہے اور سب کا اپنا ایک وے آف سنگنگ ہے. تو اس میں غلام علی اور امانت علی خان صاحب کو جب آپ کمپیئر کرتی ہیں تو کون سی چیز آپ کو ایسی لگتی ہے کہ جو یہ اس نے مجھے کلک کیا ہے؟ جیسے امانت علی خان کا. امانت علی خان کی آواز میں ایک ترنگ ہے، اچھا، ایک مطلب جو نغمگی ہے ان جی کے اندر، آپ دیکھیں شائستگی جو ہوتی ہے بالکل ہاں، وہ سافٹنس ایسا لگتا ہے کہ جب آپ اس کو سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ وہ جو ہے نا، وہ ایسا لگا دل سے گا رہے ہیں، دل سے محو ہو جاتا ہے انسان اس محو میں. ہو جاتا ہے بالکل Great. انسان. اور آپ کا استاد غلام علی صاحب جو ہیں، جی ان کی آواز میں ایک باری پن ہے، جی ان کی جو جی. آواز کا باری پن ہے وہ آپ کو جی. لگتا ہے کہ جس میں جو ایک قوالی کا ردم بھی آ جی رہا جی. ہوتا ہے، اور وہ اور یوں لگتا ہے غزلوں کا جیسے بھی، گفتگو کر رہے ہوں. غزلوں کا جو ہے نا، وہ بالکل. بڑا اچھا ہے ان کا بھی جو ہے تو اسٹائل. آپ کی ماشاءاللہ سے سنگرز میں بھی جو پسند ہے وہ بڑی ہائی اور لیول کی رہی پسند ہے. نیرہ نور کی بات، تو نیرہ نور کی مجھے ہمیشہ وہ نظمیاں ان کی جی جی جو جس کے اندر کچھ آپ کو میسج. بالکل ملتا ہے، میسج ملتا ہے. ایسی شاعری وہ زیادہ تر جی اٹھاتی ہیں. بالکل. اچھا ابا، آپ کا فیوریٹ کلر؟ مجھے وائٹ بھی بہت پسند ہے، ٹھیک ہے. بلو میں نے پہنا ہوا، اور پنک، یہ تین ٹھیک. کلر بہت پسند اچھا، ہے. پہننے میں سب سے زیادہ بلو کلر پسند ہے یا بلو، پنک؟ ہاں بلو میں بہت زیادہ پہنتی ہوں، لیکن وائٹ بھی مجھے بہت پسند ہے. اچھا. اور ویسے اگر آپ روم کی بات کرتی ہیں، آپ کوئی چوائس دی مجھے جائے کہ مجھے 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 وہ کلر پسند ہے جس سے روم میں جو ہے نا، وہ جیسا لائٹ بلو کلر، بالکل گرین، لائٹ بلو گرین اسکائی کلر بلو ہوتا ہے، کی اسکائی طرح کا بلو جو کا ہوتا ہے. طرف کا ہے، یا گرینش لائٹ، بالکل جسے روشنی کمرے کے اندر پھیلے. ٹھیک. مجھے اندھیرے والے کلر جی پسند جی نہیں. جی. میں کہتی ہوں کہ جس سے Soft ذرا color کھلا پسند کھلا ہے. سافٹ کلر، ایسا لگے کلر زندگی کے کلر آ گئے ہیں اس میں. خوشبو کا استعمال آپ کو اچھا جی، لگتا ہے؟ خوشبو کا استعمال بھی اچھا لگتا ہے. اور ویسے مجھے جو پھولوں میں اگر آپ پوچھیں تو مجھے موتیا بہت پسند ہے. اچھا اچھا. موتیا کو خاص طور پر پسند کرنے کی کیا وجہ ہے؟ موتیا کی ورنہ گلاب بادشاہ. گلاب بادشاہ، گلاب پسند ہے مجھے، پھولوں میں گلاب پسند جی. ہے، لیکن موتیا کی جو خوشبو ہے نا، وہ اتنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ دور سے آئے نا، آپ اس کی خوشبو پتہ چل. محسوس اور پرسکون خوشبو ہے، بہت پرسکون، سکون دینے آپ والی. کے دماغ کو معطر کر دیتی ہے. ہارڈ نہیں ہے بہت Hard زیادہ، نہیں ہے. ہارڈ نہیں ہے. اچھا آپا، جب ہم بات کرتے ہیں موٹیویشن کی، تو آپ نے جتنی بھی مثالیں دی وہ ہماری یوتھ کے لیے، ہماری خواتین کے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے آپ ہمیشہ ایک موٹیویشن ہی رہیں گی. اور انشاء اللہ تعالیٰ جس طریقے سے آپ کام کرتی چلی آ رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آگے 100 200 300 سال تک ماشاءاللہ سے آپ اسی طرح اسی ہیلتھ کے ساتھ، اچھی ہیلتھ کے ساتھ کام کرتی رہیں. اتنا لمبا پیریڈ ہاں. نہیں چاہیے. اور بس اس میں یہ کہ بہتری کے لیے اگر لمبا پیریڈ بھی اللہ دے تو وہ ہمیں. ہاں، لیکن بہرحال میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ انسان کی زندگی میں اس جیسے کچھ اور لوگ پیدا ہو جائیں، سیکنڈ لائن نا، جی. سیکنڈ لائن آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کا ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں اس سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے. میں اللہ سے ہمیشہ ایک دعا کرتی ہوں، مجھے جتنی بھی زندگی دی ہے بڑی گڈ ہیلتھ کے ساتھ دیں، بالکل. کہ کسی کا محتاج نہ ہو کرے. انسان. اور دوسری بات یہ ہے کہ لازمی بات ہے، اگر ہم نے اتنا لمبا پیریڈ لے لیا تو ہمارے بعد والے لوگ کیا کریں گے؟ تو ہمیں ان کے لیے بھی اسپیس چھوڑنا ہے. بالکل. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیں فالو کرتے ہوئے، بالکل. ہمارے قدموں کے نشان پہ چلتے ہوئے اپنے لیے ایک نیا راستہ بنا لیں. ٹھیک ہے. وہ بالکل. ہمارے لیے، میرے خیال میں ہمارے ملک کی ترقی کے لیے، یہ خواتین جو ہیں ان سے میں کہتی ہوں ہمیشہ کہ آپ کو اگر تبدیلی لانی ہے جی. تو اپنے اندر خود سے لانی ہوگی. جی. آپ کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی باہر سے نہیں آئے گا. بالکل. آپ خود سے اٹھیں بالکل. اور اپنی زندگی خود جئیں. اور یہ وہ تبدیلی ہوگی ناظرین جو حقیقی تبدیلی ہوگی. یہ وہ تبدیلی نہیں ہوگی جو جس کا نعرہ لگایا گیا ہے. یا گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے، آپ نے کام کرنا ہے. آپ تبدیلی لے کر آئیں گے
جس طرح سے ابھی سبیہ آپا نے بات کی کہ وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ جو نقش قدم وہ چھوڑتے ہوئے جا رہی ہیں ان نقش قدم کو ان نقوش کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے لیے ایک نیا راستہ بنائیں اور اپنی زندگی میں مزید ترقی حاصل کریں اور دوسروں کے لیے بھی بہتری کا سبب بنیں. ہم بہت زیادہ مشکور ہیں مسز سبیحہ شاہ کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے اتنا وقت نکالا اور ہمیں اچھا خاصا ٹائم دیا اپنا. اور بہت زیادہ خوشی اس بات کی بھی ہو رہی ہے کہ آپا ہی کے آفس میں آج ان کا انٹرویو لے رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہماری خواہش ہوگی کہ آپ لوگوں میں سے اگر ناظرین میں سے کسی کو کسی بھی قسم کا کوئی آپا کی پروفیشن یا سکلز کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ آپ کامنٹ میں بھیج سکتے ہیں. کسی بھی قسم کی کوئی اور ایسی سپورٹ جو کہ پاسبل ہو تو وہ آپ کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں. کوشش ہوگی کہ اس کا آپ کو جواب دیا جا سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی, بہت شکریہ. اینڈ تھینک یو سو مچ ناظرین ہمارے چینل پر ایک اور انٹرویو سننے کا, اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر انٹرویوز اس طرح سے سامنے لے کر آئیں, اور آپ سے امید بھی رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کا فائدہ ہو. اور میں اس فورم سے آپ سے اس وقت اجازت چاہوں گا. لولی پیپل, ریکلیم یور لیجنڈز whom you forgot. Thank you so much.